السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عرب ممالک نے ہفتے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کو پڑوسی ممالک مصر اور اردن منتقل کرنے کی تجویز کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ مصر، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، فلسطینی اتھارٹی اور عرب لیگ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نکالنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا گیا۔ وہ بتا دیں کہ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں اردن اور مصر کے رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ وہ غزہ کی بڑی تعداد میں بے گھر آبادی کو پناہ دیں۔ عرب ممالک کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے منصوبے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے، تنازع کو پھیلانے کا یہ سبب بنیں گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی اور فلسطینیوں کے درمیان امن اور بقائے باہمی کے امکانات کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے ایک جامع منصوبے کی منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل درآمد میں مدد کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر ہی رہیں۔ گزشتہ روز قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کیے گئے فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے باہر نکلنے کے بعد سیدھے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ رہا پانے والے فلسطینی قیدیوں نے اپنے اوپر ڈھائے گئے لرزہ خیز مظالم کا انکشاف کیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کا کہنا ہے کہ قید کے دوران انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ تشدد کی وجہ سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو بغیر علاج کے ہی وہاں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو جان بوجھ کر بھوکا رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا وزن کئی کلو گرام تک گر چکا ہے۔ کچھ فلسطینی اسیروں کی تصاویر سامنے آئی ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حراست کے دوران ان کے ساتھ کس طرح کا اذیتناک سلوک کیا جاتا ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے زور دیا ہے کہ یہ حالات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے اپنی جیلوں کو فلسطینی قیدیوں کے لیے منظم تشدد کے مراکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہیں فلسطینی اسیران کے امور کے نگراں ادارے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو جس تشدد، جبر اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے۔ اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کی فوری مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیلی جنگی جرائم کو روکا جا سکے اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جا سکے۔ دہلی اسمبلی انتخاب کے پیش نظر کانگریس کی جاری انتخابی تشہیر میں عام آدمی پارٹی اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر زوردار انداز میں حملے ہو رہے ہیں۔ اب رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے آپ حکومت اور کیجریوال کے سامنے کئی ایسے سوالات داغے ہیں جس کا جواب دینا ان کے لیے محال ہوگا۔ ان سوالات کے ذریعے عمران پرتاپ گڑھی نے کیجریوال کو اقلیت مخالف ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کیجریوال پر اقلیتوں کو ٹھگنے اور بیوقوف بنانے کا بھی الزام عائد کیا۔ عام آدمی پارٹی پرتندھتو دینے کے معاملے میں مسلمانوں کو کہیں بھی آس پاس بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ سوال ہے کہ جہانگیر پوری اور پوربی دلی میں جو سامپردائک ہنسا ہوئی اس پر کیجریوال جی پوری طرح سے چپ رہے۔ سرکار کے منتری، سرکار کے مکھیا اروند کیجریوال جی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جس طرح آج وہ بیچ میں جو کارپوریشن کے الیکشن ہوئے یا پھر بعد میں چناؤ ہوئے تو وہ پورے لال لشکر کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں ووٹ مانگنے تو گئے، لیکن جب دنگے ہو رہے تھے، جب سامپردائک ہنسا ہو رہی تھی جہانگیر پوری میں اور پوربی دلی کے علاقوں میں، تو ایک بھی جگہ اروند کیجریوال جی نظر نہیں آئے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر جے پی سی کی رپورٹ لوک سبھا میں کل پیش کی جائے گی۔ پیر کے روز وقف ترمیمی بل سے متعلق تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال لوک سبھا میں جے پی سی کی رپورٹ پیش کریں گے۔ واضح ہے کہ اپوزیشن شروع سے ہی وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ اپوزیشن نے گزشتہ کئی مہینوں میں ہوئی جے پی سی کی کئی میٹنگوں میں بل کی مخالفت کی ہے۔ ساتھ ہی مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت مختلف مسلم تنظیموں نے بھی جے پی سی کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے اور سڑکوں پر اترنے اور جیل بھرو جیسی تحریک چلانے کی بھی بات کہی ہے۔ یو پی کے سنبھل میں گزشتہ سال نومبر میں ہوئے شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران تشدد معاملے میں گرفتار 15 مسلم نوجوانوں کی ضمانت کی درخواستیں مقامی عدالت نے مسترد کر دی۔ تشدد کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 مسلمانوں کی موت ہو گئی تھی اور 25 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ وہ عدالت نے
ٹھوس شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت منظور کرنے کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ لوگوں کا صاف یہی کہنا ہے کہ سروے کے نام پر مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور پولیس کے رد عمل نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا تھا۔ وہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی پولیس کی زیادتی کا الزام عائد کرتے ہوئے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ ملزمین کے اہل خانہ مزید قانونی کارروائی کے منتظر ہیں۔ دہلی فسادات کے دوران زخمی مسلم نوجوانوں کو جبراً وندے ماترم گانے پر مجبور کرنے کے معاملے میں ایک متاثرہ شخص کی شکایت پر دہلی کی عدالت نے جیوتی نگر تھانے کے SHO کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرضی گزار ان لڑکوں میں شامل تھا جنہیں پولیس نے زبردستی وندے ماترم گانے کے لیے بے رحمی سے پیٹا تھا۔ اس معاملے میں فیضان نامی نوجوان کی موت بھی ہو گئی تھی۔ وہیں کڑکڑڈوما کورٹ کے جج ویبھو کمار نے حکم دیا ہے کہ SHO کے خلاف دفعہ 295A 323 342 اور 506 کے تحت FIR درج کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ موجودہ SHO کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں جانچ کے لیے انسپیکٹر رینک سے نیچے کے کسی ذمہ دار افسر کو مقرر کرے اور جانچ کے دوران جرم میں شامل دیگر پولیس افسران کے رول کا بھی پتہ لگائے۔ وہیں کورٹ نے حال ہی میں ایک عرضی گزار کو ہدایت دی ہے کہ وہ BJP لیڈر کپل مشرا کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے متعلقہ MP MLA کورٹ سے رجوع کرے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے تسلیم کیا کہ پولیس یا تو مشرا کے خلاف جانچ میں ناکام رہی یا پھر جان بوجھ کر اسے بچا رہی ہے۔ انہوں نے شکایت کنندہ محمد وسیم کو ہدایت دی کہ وہ کپل مشرا کے خلاف کارروائی کے لیے MP MLA کورٹ سے رجوع کریں کیونکہ وہ سابق رکن اسمبلی ہے۔ گزشتہ روز استعفیٰ دے کر عام آدمی پارٹی کو جھٹکا دینے والے عام آدمی پارٹی کے MLAs اب BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پیش رفت دہلی اسمبلی انتخابات سے ایک ہفتے قبل ہوئی جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہونی ہے۔ BJP میں شامل ہونے والے MLAs میں روہت کمار، راجیش رشی، مدن لال، نریش یادو، بھوپندر سنگھ، بھاونا گور، پون شرما اور گریش سونی شامل ہیں۔ یادو کو حال ہی میں قرآن کی بے حرمتی کے کیس میں سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد عام آدمی پارٹی نے انہیں انتخابی ٹکٹ نہیں دیا تھا، جبکہ متعدد MLAs نے پارٹی میں بدعنوانی، اقربا پروری اور اصولوں سے انحراف کو مستعفی ہونے کی وجہ بتایا تھا۔ یہ تبدیلی دہلی کی سیاست میں ہلچل پیدا کر رہی ہے اور انتخابات میں BJP کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے ریکارڈ 8ویں مرتبہ ملک کا عام بجٹ پیش کیا۔ یہ بجٹ پیش کرتے ہی انہوں نے تاریخ میں اپنا نام ضرور لکھوایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ اس بجٹ میں بھی انہوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا۔ جو توقع کی جا رہی تھی اور جتنی امیدیں تھی وزیر مالیات ان پر کھری نہیں اتری۔ وزیر اعظم مودی اور دیگر اہم لیڈروں کی موجودگی میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نرملا سیتارمن نے متعدد اعلانات کیے جن میں کچھ خوشکن بھی تھے، خاص طور پر انتخابی ریاست بہار کے لیے، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے مایوسی کیا ہے۔ انہوں نے کئی منصوبوں کا ذکر کیا، سرکار کے کئی وعدوں کو دہرایا، لیکن عام آدمی اور خاص طور پر مڈل کلاس جس مہنگائی سے سب سے زیادہ پریشان ہے اسے کم کرنے کے لیے کسی بھی قدم کا ذکر نہیں کیا۔ ساتھ ہی ملک میں پھیلی ریکارڈ بے روزگاری پر بھی انہوں نے لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مرکزی بجٹ میں مدارس کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ 2014 سے مدارس کی تعلیمی ترقی کے لیے مختص کیے جانے والے بجٹ میں بتدریج کمی کی گئی ہے۔ 2025-26 کے بجٹ میں تو مدارس کے لیے نہ کے برابر بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ مدارس کی تعلیمی اسکیموں کے لیے 2024-25 میں 2 کروڑ مختص کیے گئے تھے، لیکن اب اسے کم کر کے 2025-26 میں صرف 1 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے ایجوکیشن بجٹ میں تیزی سے کمی آئی ہے کیونکہ اس سال کا بجٹ 678 کروڑ ہے، جو کہ پچھلے سال یہ بجٹ 1575 کروڑ تھا۔ وہیں پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ، مفت کوچنگ اور تعلیمی قرضے پر سود پر سبسڈی جیسی اسکیمیں اقلیتوں کو مکمل تعلیمی بااختیار بنانے کے تحت آتی ہیں۔ ان اسکیموں کا نظر ثانی شدہ بجٹ 2024-25 میں 517 کروڑ رہا تھا۔ 2002 گجرات فسادات کی چشمدید گواہ اور متاثرہ ذکیہ جعفری کا 86 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال پر سماجی، سیاسی اور ملی تنظیموں کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ متعدد اہم شخصیات نے ان کے انتقال پر غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک مضبوط اور انصاف کے لیے جدوجہد کی علامت قرار دیا۔ ذکیہ جعفری کے انتقال پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذکیہ جعفری نے 2002 میں بھیڑ کے ذریعے اپنے شوہر کے قتل کو دیکھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک انہوں نے
ہندوستان کے کچھ سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف تنہا قانونی لڑائی لڑی، کبھی بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ ذکیہ جعفری کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ مرحوم احسان جعفری کی اہلیہ تھی۔ احسان جعفری کا 28 فروری 2002 کے فسادات کے دوران احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت درجنوں افراد کا قتل ہوا تھا، لیکن ذکیہ زندہ بچ گئی۔ انہوں نے اس قتل عام کے لیے طویل عدالتی لڑائی بھی لڑی ہے۔ روس نے ایک بار پھر یوکرین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرینی افسروں نے جانکاری دی ہے کہ روس نے ہفتے کو یوکرین پر ڈرون اور میزائلوں کی بوچھار کر دی، جس میں 15 لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اس حملے میں درجنوں عمارتوں کے ساتھ ساتھ توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں روسی دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے زیادہ حمایت کی ضرورت ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں 10,000 یوکرینی مارے جا چکے ہیں۔ امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ نے کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیرف عائد کر ایک نئے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو سے آنے والی تمام مصنوعات پر 25% اور چینی مصنوعات پر 10% محصولات عائد کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد ان ممالک نے بھی جوابی وار کیا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو نے ٹرمپ کے اقدام پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ پر جوابی اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے، تاہم چین کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔